عطا فرما، پروردگار سے بشارت علی کربلائی اللہ مقاموں کے درجات بلند فرما۔ جتنے عزادار سادات و غیر سادات اس مقدس ترین صف ادا میں تشریف لائے ہو، پروردگار سب کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا کاظمین سامرا جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہوں۔ پروردگار ہر عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مظلوم کی صف ادا بچھی ہوئی ہے، پروردگار ہر عزادار کی محافظت فرما۔ کوئی آنچ نہ آئے پرچم حضرت عباس پر۔ تمام عزادار دست دعا بلند فرمائیے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الانسان بحق امام حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین، عشق صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد۔ تمام عزادار آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ ماشاءاللہ چشم بدور عشر محرم الحرام کی پہلی مجلس بڑا یادگار محرم حسین کی یاد۔ حسین اس عظیم بادشاہ کو کہتے ہیں جو کل بھی زندہ باد تھا، جو آج بھی زندہ باد ہے۔ سارے عزادار ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا اور سبھی صاحبان کی جو توجہ ہے وہ میری لفظوں کی جانب ہو، ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا اور توجہ میری جانب رہے۔ صدیاں بیت گئیں، کل بھی حسین زندہ باد تھا، آج بھی حسین زندہ باد ہے۔ پچھلے دنوں ایک سویڈن میں واقعہ ہوا، لینوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اللہ ان پہ لعنت کرے۔ جب تک حسین کا سجدہ سر بلند ہے تب تک قرآن سر بلند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ پوری توجہ، جو غازی قلم اٹھاتے ہو سارے میری جانب دیکھنا، جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا۔ میں پہلی مجلس اتنی بڑی یادگار پڑھ رہا ہوں، میرا دل ہے کہ گھروں تک داد اور دعا دیتے ہوئے جاؤ تو پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ قرآن میں لکھا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ دنیا سمجھی نہیں ہے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ بے خیال ہے لاہور کے جید عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ دنیا سمجھی نہیں ہے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ حسین نے قرآن نیزے پہ پڑھ کے ثابت کر دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ حسین محسن انسانیت کا نام ہے، حسین ابن علی۔ یہ حسین کا درس کھلا ہوا ہے، یہاں سے توحید ملتی ہے، یہاں سے درس نبوت ملتی ہے، یہاں سے امامت ملتی ہے، یہاں سے عقیدہ ملتا ہے، یہاں سے زندگی میں روشنائی ملتی ہے، یہاں سے غیرت ملتی ہے، یہاں سے مودت ملتی ہے، یہاں سے عشق ملتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز امام حسین کی دہلیز سے ملتی ہے۔ میں لفظ کروں کہ محسن انسانیت کا نام ہے حسین ابن علی۔ حسین نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، جس کا ہاتھ نیچے رہا مجھے دکھ ہوگا۔ حسین نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، مجھے غازی کے علم کی قسم حسین اس کا بادشاہ ہے جو ماں کو ماں کہتا ہے اور بہن کو بہن کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری،
سبحان اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، آپ جیتے رہیں. کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے. پہلی مجلس ہے اور ماشاءاللہ بڑے بیدار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. مسجد نبوی کا منبر تھا، کائنات کے سچے رسول کے لفظ سے نکلا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے بھائی جان، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. دنیا سمجھی نہیں ہے کہ رسول کہنا کیا چاہتے تھے کہ جب 10 محرم کے دن حسین نے ایک مختصر ترین سجدہ ادا کیا نا، تب 1.25 لاکھ انبیاء کے درمیان میں کھڑے ہو کے کائنات کے سچے رسول نے کہا کہ میں نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین کے سجدے سے لے کر قیامت تک کے لیے 1.25 لاکھ نبی اور میں مصطفیٰ سب حسین سے باقی ہیں. حسین محسن انسانیت کا نام ہے، حسین محسن انسانیت کا نام ہے. کائنات کے سچے رسول کے لفظ سے نکلا. اللہ شاید بھائی کی زندگی دراز فرمائے. بابا سجاد بخاری صاحب کی بلا تشریف فرما ہے. پہلی مجلس ہے اور میں تعارفی چند لائنیں پڑھ رہا ہوں. مسجد نبوی کے منبر پر کائنات کے سچے رسول کے لفظ سے نکلا بھائی جان الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. رسول کہنا کیا چاہتے تھے کہ کہا رسول نے پہچان لو مسلمانوں، کہا رسول نے پہچان لو مسلمانوں، امین علم نبی مان لو مسلمانوں، یہ میری جان ہے اسے جان لو مسلمانوں، در حسین سے ایمان لو مسلمانوں. اگر ایک ہاتھ نہیں دونوں بازو بلند نہ ہوئے نا تو میں سمجھوں گا آپ کی توجہ نہیں تھی. کائنات کے سچے رسول نے کہا، کیا کہا کہ کہا رسول نے پہچان لو مسلمانوں، امین علم نبی مان لو مسلمانوں، یہ میری جان ہے اسے جان لو مسلمانوں، در حسین سے ایمان لو مسلمانوں. رسول فرما رہے ہیں کہ جو اس سے بغض رکھے بے دلیل ہوتا ہے، میرے حسین کا دشمن ذلیل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری 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 حیدری، پوری طاقت سے نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کیا قبولیت ہے بھائی جان. مولا آپ کی زندگی دراز فرما. سبحان اللہ. بابو بخاری صاحب نئی لکھی لائنیں پڑھ رہا ہوں سبھی کی. دیکھیے یہ وہ دہلیز ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں. اگر بے پر آیا تو پر لے گئے. ابھی بھی بندے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، سبھی کی توجہ میری جان. اگر بے پر آیا تو پر لے گیا، اگر راہب آیا ساتھ بیٹے لے گیا. یہ وہ دہلیز ہے بھائی جان جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں. میرے سامنے وہ بندہ بھی تھا جو زندگی ساری نہیں بولا. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مختار فورس کے جتنے نوجوان باہر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، مولا ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے. میں ان کے لیے 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ نادر وقت کی تقدیر بدل دیتے ہیں، نادر وقت کی تقدیر بدل دیتے ہیں بھائی جان. نادر وقت کی تقدیر بدل دیتے ہیں، پائے کردار کی زنجیر بدل دیتے ہیں. آل یاسین ہیں دنیا میں کریم ابن کریم، اور بھی آ جائے تو تقدیر بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر سارے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز فرما. مسجد نبوی رسول نے سجدہ ادا کیا، پشت پہ حسین تھا. 72 دفعہ رسول کے لفظ سے نکلا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. توجہ ہے سب کی میری جانب. پڑھے لکھے دیکھیے یہ وہ لائنیں ہیں جو میں 10-10 ہزار کے مجمع میں پڑھتا ہوں. میرے لیے یہ مجمع بھی لاکھوں کا مجمع ہے. مولا تیری زندگی کرے. میں لائنیں پڑھ رہا ہوں. پشت رسول پہ حسین سوار ہوئے بھائی جان.
اپنی مرضی سے حسین اترے۔ 72 دفعہ رسول کے لب سے نکلا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کوئی حسین کے آگے سر نہ اٹھا سکا۔ اس وقت پروردگار کی آواز، جبریل میرے محبوب سے کہہ دے کہ تو بھی میرا، نماز بھی میری، حسین بھی میرا۔ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ 72 دفعہ رسول، کائنات کے سچے رسول نے، کائنات کے سچے رسول نے 72 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میں لائنیں پڑھ رہا ہوں، دل پہ نقش ہونے کے لائق ہو بھیا تو داد اور دعا دیجئے گا۔ سبھی کی توجہ میری جانب کہ نماز سجدہ خالق دین حق کا ستون، نماز سجدہ خالق، بھائی جان توجہ، نماز سجدہ خالق، بیکھے والوں توجہ، لاہور والوں توجہ، نماز سجدہ خالق دین حق کا ستون، عبادتوں کے سبھی چارہ ساز کہتے ہیں نہ اٹھ سکے کوئی گردن حسین کے آگے، رسول دین اسی کو نماز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ سبھی کی توجہ میری جانب، سبھی کی توجہ بھائی جان، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پہ، اللہم۔ کیا قبولیت، کیا روحانیت، بھائی جان توجہ چاہیے۔ کوئی بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو بیدار کیا ہے، مجلس تو میں اب پڑھ رہا ہوں، سلام کا پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ اہل ادب لوگ بیٹھے ہو، مصروں پہ داد دیجئے گا۔ ہم اہل درد، ہم اہل درد دل میں کربلا آباد رکھتے ہیں۔ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو۔ میرے بھائی نے سبحان اللہ کہا، حق تو یہ تھا کہ سارے سبحان اللہ کہتے۔ دیکھیے جب سے محرم کا چاند طلوع ہوا، مصروفیات چھوڑ دی، صف اعضاء بچھ گئے۔ ہر بندہ حسین کی مجلس میں آتا ہے، مظلوم کے فضائل بھی سنتا ہے، مظلوم کے مصائب بھی سنتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اپنا کوئی مرے تو کتنا روتے ہو، کتنا یاد کرتے ہو، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، آخر بھول جاتا ہے نا۔ 1400 سال گزر گئے، حسین کل بھی زندہ باد تھا۔ سارے بولو، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، اگلے مصرے پہ لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک ہاتھ بھی کسی عزادار کا نیچے رہا نا، مجھے تو کہا مصرع اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں۔ غریب کے گھر بھی بھائی جان صف اعضاء بچتی ہے، امیر کے گھر بھی صف اعضاء بچتی ہے۔ میں معجزاتی لائن آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم اہل دل، ہم اہل درد دل میں کربلا آباد رکھتے ہیں، ہم اہل درد دل میں کربلا آباد رکھتے ہیں، جہاں بھی ہو وہاں فرش عزا آباد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہاں فرش عزا آباد رکھتے ہیں۔ زین عباس قاسم نقوی سے لے کے آخری بیٹھے ہوئے عزادار تک، ایک ایک عزادار کو عظمت امام حسین کا واسطہ مصرع سمجھ آئے تو دونوں بازو بلند کر کے میری بات کی تائید کرنا کہ ہم اہل درد دل میں کربلا آباد رکھتے ہیں، جہاں بھی ہو وہاں فرش عزا آباد رکھتے ہیں۔ ارے ہمارے گھر میں آواز منافق آ نہیں سکتی، ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں ماتم کی صدا آباد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ ہم اپنے گھر میں ماتم کی صدا آباد رکھتے ہیں۔ توجہ میری جانب، ہائے کیا خوبصورت شعر ہے بھائی، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ہم اہل درد، ہم اہل درد دل میں کربلا آباد رکھتے ہیں، جہاں بھی ہو وہاں آزا خانہ کھلا آباد رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں آواز منافق آ نہیں سکتی، ہم اپنے گھر میں ماتم کی صدا آباد رکھتے ہیں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، اپنا خون بہا کر، گھر لٹا کر، سر کٹا کر بھی، اپنا خون بہا کر، گھر لٹا کر، سر کٹا کر بھی نجف کربو بلا اور سامرا آباد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سامرا
آباد رکھتے ہیں. مولا آپ کی زندگی دراز فرما. لین نے کہا بیعت کر. کائنات کے سچے رسول کی زبان چوسی ہوئی ہے امام حسین نے. ایک جملہ کہا, کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ محمد مصطفیٰ کا بیٹا. آیا میری رگوں میں علی کا خون ہے. بطول جیسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزادارو, امام حسین علیہ السلام نے لین کو جو جواب دیا وہ جواب سنو گے؟ سبھی کی توجہ میری جانب. امام حسین فرمایا تیری اوقات ہی کیا ہے؟ میں محمد کا بیٹا ہوں, میری رگوں میں علی کا خون ہے, بطول جیسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے. میں وہ لائنیں پڑھ رہا ہوں, پنڈال اٹھ کے پنڈال دے حق ادا نہ ہو. امام حسین فرمایا تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو شر پسند شورش شیطان کی طرح. امام حسین علیہ السلام نے لین یزید کو جواب دیا. امام فرمایا تیری اوقات ہی کیا ہے بھائی جان توجہ کہ تو شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. امام فرماتے پیدا ہوا ہے تو ابو سفیان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا قبولیت ہے. مولا آپ کی زندگی دراز کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا روحانیت ہے. صلوات. سبحان اللہ. توجہ بھائی جان, توجہ. بالکل قریب آ گیا ہوں, میں آخری لائنوں کے قریب آ گیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ بولے. وہ لائنیں پڑھ رہا ہوں, وہ لائنیں جو دل میں اتر جائیں. مولا ایک ایک عزادار کی زندگی دراز کرے. میرے رسول کی سانسوں میں جو مہکتا ہو. بخاری صاحب کی بلا لائنیں سنیے گا. میرے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ سارے بولیں گے میرا ایمان ہے. بھائی ہماری یہ لائنیں پوری دنیا میں جانی چاہیے. جو لائنیں میں پڑھ رہا ہوں, میرے رسول کی سانسوں میں جو مہکتا ہو. الحسین منی وانا من الحسین کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میرے رسول کی سانسوں میں جو مہکتا ہو, اسی کو ساری خدائی کا چین کہتے ہیں. مثال اشک جو آنکھوں کی کربلا میں رہے, ہم اہل درد اسی کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری, 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 حیدری. اور بسم اللہ. مولا آپ کو لمبی زندگی دے, صحت و سلامتی دے. کیا قبولیت, کیا روحانیت. کل محرم کے چاند نے دستک دی کہ چند دنوں کے بعد اجڑ جائیں گی علی کی عزت والی بیٹیاں. میں نے فضائل اس لیے کم پڑھا کہ دو جملے آپ کو غربت کے سنا سکوں. آئیے میرا بھائی مولا کی عزت والے ذاکر بھائی غلام رضا چنگی صاحب تشریف فرما ہیں. سادات نظام سے اجازت لے کے دو جملے آپ کو غربت کے سناتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے امن میں محرم کا چاند, علی کی بیٹی نے دیکھا ہے جنگل میں محرم کا چاند. جب بی بی زینب نے چاند دیکھا نا تو رو کے کہا چند دن کی مہمان ہے میرے اکبر کی جوانی. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کی آنسو قبول فرمائے. مجھے ایمان سے بتاؤ, ایک چاند دیکھنے والی رہ گئی مدینے میں. آئے 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 نوجوان, مولا تیری زندگی دراز کرے. اکبر کے نقش پا پہ منہ رکھ کے سورا سو رہی تھی, ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا. جب بی بی سغرا کو اطلاع ملی نا, رو کے بی بی سغرا کی آواز آئی, اللہ کرے اکبر کی شادی کا چاند ہو.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سارے ماتم کرتے ہو، سارے روتے ہو، مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے. بخاری صاحب مجھے میر انیس کا ایک مصرع یاد آ گیا. انہوں نے جگر کے خون سے ایک شعر لکھا. بھائی جان زندگی ہو گئی آپ کو مجالس سنتے ہوئے، ہر سال آپ یہاں پہ محرم سنتے ہیں. میر انیس نے دردناک مصرع لکھا، میں سمجھا سکا نا، اسی پہ مجلس مکمل ہو جائے گی. میر انیس لکھتے ہیں، کہاں ہے مدینہ، کہاں کربلا ہے، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نوکر میرا بھائی ہاتھ نہ جوڑ، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے. ہر عزادار رو رہا ہے، اتنا غریب کو رو جو بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے نا، وہ بی بی کا رومال خالی نہ جائے. ہر آنکھ نہیں روتی، آنکھ روتی وہ ہے جس پہ حسین کی ماں کی مہر لگی ہوئی ہو. آپ کی آنکھوں سے بہتے آنسو حسین کی ماں رومال میں لے کے بی بی جاتی ہے کربلا. حسین کے جسم کے زخموں پہ بی بی وہ آنسو لگاتی ہے. آقا مہدی نے لکھا، ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، پر امت نے حسین کو دو ایسے زخم دیے ہیں. پہلا زخم اکبر کی جوانی کا، دوسرا زخم بی بی زینب کی چادر کا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سارے رو رہے ہو، بڑی قبولیت، بڑی روحانیت. اللہ کا میں چاہتا ہوں کہ جب ختم بلند ہو نا تب میں ممبر چھوڑوں. دیکھیے اس عزاداری میں بڑا خرچہ ہوا ہے. یہ عزاداری ایسے ہم تک نہیں پہنچی، اس عزاداری میں بڑا خون لگا ہوا ہے. ایک بصرہ کا مومن تھا، میری جانب دیکھنا، ایک بصرہ کا مومن ہر سال اپنے گھر حسین کی مجلس کرواتا تھا. ایک سال ایسا آیا کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے. سارا دن بازار میں بیٹھا رہا، کوئی مزدوری کے لیے نہیں آیا. رو کے آسمان کی جانب دیکھ کے آواز آئی، کل محرم کے چاند نے بھی طلوع ہونا ہے. گھر میں زہرا کے بیٹے کی فرش عزا بھی بچھانی ہے. بار الہ میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے. تھکا ہرا مزدور گھر آیا، یا شوہر پہ نکاح بیوی کی پڑی. مومنہ بیوی تڑپ کے پریشان کیوں ہو؟ آوازی پریشان اس وجہ سے ہو، ہر سال میرے گھر مجلس ہوتی ہے، نیاز بنتی ہے، ماتمی ماتم کے لیے آتے ہیں. اس سال میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں تیرا حوصلہ دیکھتا تو روتا کتنا ہے. بیوی نے اشارہ کیا، سامنے بستر پہ دو چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے. رو کے اس مومنہ کی آوازی، یہ بچے کس نے دیے؟ آواز آقا حسین کا صدقہ ہے. رو کے بیوی کی آوازی، ہائے او کربلا کی مائیں، یہ وہ عزاداروں کی مائیں ہیں جو بیٹے قربان کر رہی ہیں. اس مومنہ کی آواز ہے، میرے بیٹے لے جا، یہ ہے حسین کا صدقہ، انہیں بازار میں جا کے بیچ دے. مومن اپنے بیٹوں کو بازار میں لے آیا، اپنے بیٹوں کو بازار میں بیچ دیا. جو رقم ملی واپس گھر میں آیا، حسین کی عزاداری کروائی، حسین کی مجلس کروائی، حسین کا لنگر پکایا، حسین کا ماتم کروایا. رات مجلس ختم ہوئی، ماتم ختم ہوا، ماتمی چلے گئے. اب آدھی رات کا وقت ہوا، اس کی بیوی رونے لگی. رو کے شوہر کی آوازی، بچوں کی یاد آئی ہوئی ہے. آوازی بچوں کی یاد نہیں آئی ہوئی، میرے بیٹوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار تھا. اللہ جانے جو لے گیا ہے وہ حسین کا دوست ہے یا دشمن ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی، یا دروازے پہ دق الباب ہوا. جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے، مومنہ نے دروازہ کھولا. ایک کالے برقعے والی بی بی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے، 7 بچوں کو لے کے آئی. رو کے کہتی ہے، مومنہ مجھے گھر آنے کی اجازت دو. آوازی، آپ بڑی گھر والی لگتی ہے. آقا زادی، مجھ غریب کا گھر آپ کے قابل کہاں ہے؟ تو رو کے زہرا کی آواز آئی، میں آتی وہاں پہ ہوں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے. یا حسین، یا حسین، مرحبا مرحبا مرحبا. ماتم کرتے ہو، روتے ہو، پرساتے تھے ہو. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. اس مومنہ نے مسند بچھائی، عزت والی بی بی کو بٹھایا.
اب چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی باہوں کو گلے میں باہیں ڈال کے رو رو کے اماں جب بابا ہمیں بیچ کے گیا نا، جو بادشاہ ہمیں خرید کے گیا تھا وہ ایک محل میں لے گیا، ایک تخت پہ یہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی، اس بی بی نے ہمیں بڑا پیار کیا، رو کے اس بی بی نے کہا جو میرے بیٹے کے نام پہ بکے انہیں کوئی اور کیوں خریدے، جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھنا اور ماتم کرنے کا فکرہ سننا۔ مجھے قاضی کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم اس وقت مومنہ تڑپ گئی، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہ آقا زادی اتنا بتا دے تیرے بیٹوں کا کیا نام ہے، رو کے بی بی زہرا کی آواز آئی میرے بیٹے